کہ شعائر کو اختیار کر لینا حرام ہے. دیوالی منانا، دسہرہ منانا اور ایسٹر منانا، کرسمس منانا، تو غالب تہذیب کی چیزوں کو اختیار کر لینا یہ حرام ہے بالکل. عیسائیوں سے ناقوس نوازی اور تماشائے صورت، ثالث ثلاثہ اور اس قسم کی چیزیں لی گئیں. سب سے زیادہ نظر عنایت ہندو امت پر تھی، کیونکہ یہ ملک کی اکثریت کا مذہب تھا اور پادشاہی کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اس کی استعمالت ضروری تھی. چنانچہ گائے کے گوشت کو حرام کیا گیا. ہندو تہوار دیوالی، دسہرہ، راکھی، پونم، شیوراتری وغیرہ پوری ہندوانہ رسوم کے ساتھ منائے جانے لگے. شاہی محل میں ہون کی رسم ادا کی جانے لگی. دن میں 4 وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی اور آفتاب کے 1000 ناموں کا جاپ کیا جاتا. آفتاب کا نام جب زبان پر آتا جلت قدرتہ کے الفاظ کہے جاتے. پیشانی پر قشقہ لگایا جاتا. اب یہ جو پیشانی پر قشقہ لگایا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی خواتین یہ کام کرنے لگی ہیں. ہندی فلمیں دیکھتی ہیں اور یہ قشقہ لگاتی ہیں. میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. تو یہ ہے ہماری نئی تہذیب جو ہندو مت اور مغربی تہذیب کے سانچے میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے. پیشانی پر قشقہ لگایا جاتا، دوش پر کمر پر جنیو ڈالا جاتا اور گائے کی تعظیم کی جاتی. معاد کے متعلق عقیدہ تناسخ کو تسلیم کر لیا گیا، یعنی ایک مرتبہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یعنی 2 موتیں ہیں اسلام کے نزدیک اور 2 حیات ہیں. کنتم امواتن، تم لوگ پہلے مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا. اس وقت ہم لوگ فیز 2 میں ہیں، ہم زندہ ہیں. لیکن ثم یمیتکم ثم یحییکم، ہمیں مارا جائے گا، وہ فیز نمبر 3 ہوگا، اور پھر اٹھایا جائے گا، وہ فیز نمبر 4 ہوگا. اسلام کے نزدیک 2 زندگیاں ہیں اور 2 اموات. اس کے برخلاف یہ تناسخ کا عقیدہ یہ ہے کہ بار بار جنم ہوگا، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم پچھلے جنم میں بھی ایک تھے، اگلے جنم میں بھی ساتھ رہیں گے. یہ ہندوستانی فلمیں یہ جنم کا تصور یہ عام کرتی رہتی ہیں. برہمنوں سے ان کے دوسرے بہت سے اعتقادات سیکھے گئے. یہ سارا معاملہ تو تھا دوسرے مذاہب کے ساتھ. رہا اسلام تو اس کے معاملے میں بادشاہ اور درباریوں کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں اسلام سے ضد اور چڑ ہو گئی ہے. اسلامی تعلیمات کے خلاف دوسرے مذہب والوں کی طرف سے جو بات دربار کا رنگ دیکھ کر فلسفیانہ اور صوفیانہ انداز میں پیش کر دی جاتی، اسے وحی آسمانی سمجھ لیا جاتا. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ جو فلسفے کی اصطلاحات اسلام میں جب آتی ہیں تو اسلام تباہ کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے. اور یہی کام، یعنی تصوف ڈائریکٹلی اسلام کو خراب نہیں کرتا. تصوف کی اصطلاحات پہلے فلسفے کی اصطلاحات پہلے تصوف میں داخل کی جاتی ہیں اور تصوف کے ذریعے سے پھر اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو قبول کر لیں. اگر آپ ڈائریکٹلی ارسطو کی بات پیش کریں گے تو مسلمان قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ ابن سینا کے حوالے سے، ابن رشد کے حوالے سے بات کریں گے تو فوراً مسلمان کہہ لیں گے امام غزالی نے کہا ہے، ابن رشد نے کہا ہے، ابن سینا نے کہا ہے، ابن طفیل نے کہا ہے، ابن باجہ نے کہا ہے، اور یہ ہمارے فلسفی ہے. معاف کیجئے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. اسلامی تعلیمات کے خلاف دوسرے مذاہب والوں کی طرف سے جو بات دربار کا رنگ دیکھ کر
فلسفیانہ اور صوفیانہ انداز میں پیش کر دی جاتی اسے وحی آسمانی سمجھ لیا جاتا اور اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیم رد کر دی جاتی۔ علماء اسلام اگر اسلام کی طرف سے کوئی بات کہے یا کسی گمراہی کی مخالفت کرتے تو انہیں فقیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا۔ اس کے معنی فقیہ کا مطلب کیا تھا؟ بے وقوف آدمی، چھوڑو یار، جیسے آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں مولوی ہے، یعنی مولوی کا لفظ تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس زمانے میں اکبر کے زمانے میں فقیہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کے معنی ان کی اصطلاح خاص میں احمق اور ناقابل التفات آدمی کے ہو گئے تھے۔ 40 آدمیوں کی ایک کمیٹی مذاہب کی تحقیق کے لیے مقرر کی گئی تھی، جس میں تمام مذاہب کا مطالعہ بڑی رواداری بلکہ عقیدت مندی کے ساتھ کیا جاتا تھا، مگر اسلام کا نام آتے ہی اس کا مذاق اڑایا جانے لگتا۔ دیکھیے جب یہ مرعوبیت ہو جاتی اور اپنے آپ کو جو لبرل کہتے ہیں نا، یہ چیز بھی نہیں ہے، آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی۔ ہندو مت کی بات ہو رہی، بڑے غور سے سنیں گے، اور رہبانیت کی بات ہو رہی، غور سے سنیں گے، اور پلاٹونس کی بات ہو رہی، غور سے سنیں گے، اور فلاطونیوس کی بات ہو رہی ہے، منچزم کی بات ہوگی، غور سے سنیں گے۔ اسلام کے نام کے ساتھ ہی وہ پھر فوراً کہیں گے اچھا آپ کے مذہب میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، اور فوراً اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ملٹی کلچرلزم اور یہ جو اس طرح کے جو فورم ہوتے ہیں، اس میں یہی کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی حامی جواب دینا چاہتا تو اس کی زبان بند کر دی جاتی تھی۔ یہ برتاؤ اس حد تک نہ رہا بلکہ عملاً اسلام کے احکام کی دل کھول کر ترمیم و تنسیخ کی گئی۔ سود، جوئے اور شراب کو حلال کیا گیا۔ یہ اکبر اعظم ہے یہ، اور فلمیں بنائی گئی ان کے نام پر، اور اس کے ذریعے سے سیکولرزم کو پروموٹ کیا گیا، اور وہ ہمارے ہیرو بن گئے۔ یہ دلیپ کمار اور مدھو بالا یہ ہمارے ہیرو بن گئے، اور مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ ان کے لیے کئی جودہ بائیاں تیار بیٹھی ہوئی ہیں اور تم ان کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتے ہو، اور یہ ساری چیزیں چھوڑو۔ شاہی مجلس میں نوروز کے موقع پر شراب کا استعمال ضروری تھا۔ اب نوروز بھی ایک ایرانی عید ہے، اور یہ بہت سے اہل تشیع نوروز مناتی ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ جاہلیت کی تمام عیدیں، رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور اس کے بدلے میں تمہیں صرف 2 عیدیں دی جا رہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں ہے۔ تو جو تجدید کا کام کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انہیں کیا کام کرنا ہے۔ حتیٰ کہ قاضیوں، مفتی تک پی جاتے تھے۔ تو ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، مفتی صاحب بھی پی جاتے۔ اور یہاں بھی کئی صحافی ایسے ہیں، کئی مولوی ایسے ہیں، کئی علماء سو ایسے ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مینوشی سے لطف اندوز ہوتے۔ داڑھی منڈوانے کا فیشن عام کیا گیا اور اس کے جواز پر دلائل قائم کیے گئے۔ چچا زاد اور ماموزاد بہن سے نکاح کو ممنون قرار دیا گیا۔ اچھا، اب یہ تو آج سے 400 سال پرانی بات ہے، اکبر کا زمانہ ہے۔ آج 2020 میں لوگ کہتے ہیں، جینیٹک بنیادوں پر یہ کہتے ہیں نہیں، چچا زاد بہن سے مت کرو، ماموزاد بہن سے مت کرو، قریبی رشتہ داروں سے مت کرو۔ جاہلیت وہی ہے، چاہے وہ مشرقی جاہلیت ہے، چاہے وہ مغربی جاہلیت ہو۔ یاد رکھیے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال ٹھہرایا ہے وہ قیامت تک حلال ہوگی، جس کو حرام ٹھہرایا ہے وہ قیامت تک حرام ہوگی۔ یہ ایمان جب تک نہیں ہے، آپ
مغربی تہذیب ہو یا مشرقی تہذیب ہو، اس کی جاہلیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لڑکے کے لیے 16 سال اور لڑکی کے لیے 14 سال عمر نکاح مقرر کی گئی۔ اچھا، یہ بھی بات بتا دوں، مولانا مودودی نے سورہ طلاق میں یہاں یہ نکتہ پیش کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس لڑکی کا ابھی حیض شروع نہیں ہوا اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے، جس لڑکی کا حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے۔ اس سے مولانا نے یہ استدلال کیا ہے کہ بچی اگر یعنی وہ حیض اس کا شروع نہ بھی ہو تو اس سے نکاح جائز ہے، یعنی بڑی ہو گئی مثال کے طور پر 10-12 سال کی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بیوی سے زیادہ بیویاں رکھنے کی ممانعت کی گئی، ریشم اور سونے کے استعمال کو حلال کیا گیا، شیر اور بھیڑیوں کو حلال کیا گیا، سور کو اسلام کی ضد میں نہ صرف پاک بلکہ ایک مقدس جانور قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اکبر کے زمانے میں صبح آنکھ کھولتے ہی سور کو دیکھنا مبارک خیال کیا جاتا تھا۔ مردوں کو دفن کرنے کے بجائے جلانا یا پانی میں بہانا احسن ٹھہرایا گیا۔ اب دیکھیے ہمارے ادیبوں اور شاعروں کو دیکھیے، عصمت چغتائی ہماری بڑی افسانہ نگار تھی، انہوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے جلایا جائے۔ ظاہر ہے اکبر اعظم کے مذہب کی پیروکار تھی۔ ہمارے اردو کے ایک بہت بڑے شاعر نون میم راشد نے بھی یہ وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلایا جائے، چنانچہ انہیں جلایا گیا۔ مردوں کو دفن کرنے کے بجائے جلانا یا پانی میں بہانا احسن ٹھہرایا گیا، اور اگر کوئی دفن کرنا چاہے تو سفارش کی گئی کہ پاؤں قبلے کی طرف رکھے جائیں۔ یعنی مقصود کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ قبلے کی طرف پاؤں کر کے رکھو لاش کو۔ اکبر خود اسلام کی ضد میں قبلے ہی کی طرف پاؤں کر کے سونے کا التزام کرتا تھا۔ حکومت کی تعلیمی پالیسی بھی سراسر اسلام کے مخالف تھی۔ عربی زبان کی تعلیم اور فقہ و حدیث کے درس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا، اور جو لوگ ان علوم کو حاصل کرتے وہ حقیر خیال کیے جاتے۔ علوم دینی کے بجائے حکمت، فلسفہ، ریاضی، تاریخ اور اس نوع کے علوم کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ زبان میں ہندیت پیدا کرنے کی طرف خاص میلان تھا۔ عربی حروف کو زبان سے خارج کرنے کی بھی تجویزیں تھیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ سین، صاد اور ثا یہ ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں، تو اس لیے سین ہی کو استعمال کیا جائے، سا کو نکال دیا جائے، صاد کو نکال دیا جائے۔ ذرا غور کیجئے، 3 لفظ ہیں، ایک حارث سین سے ہے، ایک حارث سے ہے، 3 نقطوں والا سے، اور ایک صاد سے ہے حارث۔ صاد والا جو ہے حارث وہ حریص ہے، لالچی ہے، اور سے والا جو حارث ہے وہ کاشتکار ہے، اور جو سین والا ہے وہ گارڈ ہے۔ تو آپ اگر ان حروف کو اردو زبان سے نکال دیں تو دیکھیے کہ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، زے سے زلہ، زال سے بھی زلہ ہے، اور ذات سے بھی دلہ ہے، اور زوئے سے بھی زلہ ہے، تینوں کے معنی مختلف ہیں۔ زلہ یزلو کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، جیسے قرآن میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم و حوا کو پھسلا دیا۔ اور زلہ کا مطلب ہے ذلت، آپ جانتے ہیں زال سے ذلت پستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دلہ کا مطلب ہے گمراہ، دالین، کون نہیں جانتا، اور ذلہ ہو جانے کو بھی کہتے ہیں اور چھاؤں کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ
یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہیں 20ویں صدی میں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ اکبر اعظم کے پیروکار ہمیشہ سے یہ تجویزیں دیتے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. ان حالات کی وجہ سے دینی مدرسے ویران ہونے لگے اور اکثر اہل علم ملک چھوڑ چھوڑ کر نکلنے لگے. تو یہ تو تھا اکبر کے زمانے میں حکومت کا حال. اور عوام کا حال یہ تھا کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ ایران و خراسان کی اخلاقی اور اعتقادی بیماریاں ساتھ لائے تھے، یعنی تشیع لے کر آئے تھے، اور مجوسیت لے کر آئے تھے، پارسیت لے کر آئے تھے. اور جو لوگ ہندوستان ہی میں مسلمان ہوئے تھے ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. اس لیے وہ پرانی جاہلیت کی بہت سی باتیں اپنے خیالات اور اپنی عملی زندگی میں لیے ہوئے تھے. ان دونوں قسم کے مسلمانوں نے مل جل کر ایک عجیب مرکب تیار کیا تھا جس کا نام اسلامی تمدن تھا. اس میں شرک بھی تھا، نسلی اور طبقاتی امتیازات بھی تھے. ہندوؤں میں ذات پات کا تصور تو ہے، برہمن ہیں اور شودر ہیں اور ویش ہیں اور کھتری ہیں، راجپوت ہیں، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اب ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ لعنت آ گئی کہ ہم سید زادے ہیں اور ہم اعلیٰ ہیں اور ہم افضل ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، پوچھو مانگو دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکتا. تم اپنا ایمان لے آؤ، ایمان قبول کر لو، نیک عمل کرو، ایمان اور عمل صالح ہی سے نجات ہو سکتی ہے. اوہام و خرافات بھی تھے، نو ایجاد رسموں کی ایک نئی شریعت بھی تھی. دنیا پرست علماء و مشائخ نے نہ صرف اس مخلوطے سے موافقت کر لی تھی بلکہ وہ اس نئے مت کے پروہت بن گئے تھے. لوگوں کی طرف سے انہیں نذرانے پہنچتے اور ان کی طرف سے لوگوں کو فرقہ بندی کا تحفہ ملتا. اب سن لیجئے پیران طریقت کا کیا حال تھا. پیران طریقت کے ہاتھوں سے ایک اور بیماری پھیل رہی تھی، اشراقیت، رواقیت، اسٹوئسزم، مانویت اور ویدانتزم کے آمیزش سے ایک عجیب قسم کا فلسفیانہ تصوف پیدا ہو گیا تھا. اچھا، آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی اسی طرح کا ایک ملغوبہ بنانے کی کوشش کی تھی جس میں ہندوستانیت یعنی انڈین نیشنلزم، تصوف، اسلام اور اس میں پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے نام سے تصوف اور ان کی تعلیمات بھی شامل تھی. اور وہ دنیا کے سامنے یہ اچار بیچ رہے تھے. کیا اچار بیچ رہے تھے؟ کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا اچار ہے، لیجئے خریدیے شاہ ولی اللہ صاحب کے. اور ان پر یہ اتہام تھا. اس پر مولانا مسعود عالم ندوی صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے. مولانا عبید اللہ سندھی کے خیالات پر ایک نظر، وہ کتاب کا مطالعہ کر لیجئے آپ. تو یہ اشراقیت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ فلاطونیوس ایک مصری فلسفی تھا. 270 میں اس کا انتقال ہوا ہے، 270 عیسوی میں. اور یہ افلاطون کے فلسفے کی ایک نئی شکل تھی جس میں ہندو مذہب کی آمیزش کی گئی تھی. معنویت کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو. اسی زمانے میں مانی پسرماش پیدا ہوا ایران کے اندر، 273 میں قتل کیا گیا. اور یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، جھوٹا نبی تھا. اور ویدانت کی تعلیمات آپ کو معلوم ہی ہے کہ ویدوں کی شرح لکھی گئی اور اس میں پھر یہی
وحدت الوجود اور ہماؤس اور کسی قسم کی تعلیمات ہیں، جسے اسلام کے نظام اعتقادی اور اخلاقی میں ٹھوس دیا گیا تھا۔ طریقت و حقیقت شرع اسلامی سے الگ اور اس سے بنیاد اور اس سے بے نیاز قرار دی گئی تھی۔ باطن کو کوچے ظاہر سے جدا بنا لیا گیا تھا، اور اس کوچے کا قانون یہ تھا کہ حدود حلال و حرام رخصت، احکام دین عملاً منسوخ، اور ہوائے نفس کے ہاتھ میں کلی اختیارات۔ جس فرض کو چاہے ساقط کر دے اور جس چیز کو چاہے فرض بلکہ فرض الفرض بنا دے، جسے حلال کو چاہے حرام کر دے اور جس حرام کو چاہے حلال کر دے۔ اب ذرا سن لیجئے کہ میں نے خود ایسے بہت سارے لوگوں کو اپنے خاندان میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ کی لائن الگ ہے، ہماری لائن الگ ہے، آپ شریعت کے لوگ ہیں، ہم طریقت کے لوگ ہیں۔ یہ یعنی خود میں نے اپنے خاندان میں اس طرح کی چیزیں دیکھی۔ ایک ہمارے عزیز تھے، وہ کہنے لگے کہ پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز چھوڑ دی، اور کہنے لگے کہ ہر وقت میری نماز جاری ہو ساری ہے۔ نماز کا کیا مطلب ہے اور صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کی طرف مائل ہونا، متوجہ ہونا، تو ہم ہمیشہ اللہ کی طرف مائل اور متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری آپ نے جو چیزیں بنائی ہیں یہ صحیح نہیں۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں ان عام پیروں سے بہتر جس کی حالت تھی، ان پر کم و بیش فلسفیانہ تصوف کے اثرات پڑے ہوئے تھے، اور وحدت الوجود کے ایک غلط تصور نے خصوصیت کے ساتھ تمام قوائے عمل کو بیکار کر دیا تھا۔ یہ حالات تھے جب اکبری سلطنت کے ابتدائی ایام میں شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے۔ 971 میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت ایسے لوگوں میں ہوئی تھی جو اس دور کے صالح ترین لوگ تھے، گو اپنے گرد و پیش کا فساد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر کم سے کم اپنے ایمان اور عمل کو بچائے ہوئے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا دوسروں کی اصلاح بھی کر رہے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ شیخ احمد سرہندی کو سب سے زیادہ فیض حضرت باقی باللہ صاحب سے پہنچا تھا، جو وقت کے ایک بہت بڑے صالح بزرگ تھے۔ بلکہ خود شیخ کی ذاتی صلاحیتوں کا حال یہ تھا کہ جب حضرت موصوف کے ساتھ راہ و رسم کی ابتدا ہوئی تھی، اسی وقت انہوں نے شیخ کے متعلق اپنے خیالات ایک دوست کو لکھ کر بھیجے تھے۔ یعنی شیخ باقی باللہ نے حال ہی میں سرہند سے ایک شخص احمد نامی آیا ہے، نہایت ذی علم ہے، بڑی علمی طاقت رکھتا ہے، چند روز فقیر کے ساتھ ہی اس کی نشست و برخاست ہوئی ہے۔ اس دوران میں اس کے حالات کا جو مشاہدہ ہوا، اس کی بنا پر توقع ہے کہ آگے چل کر یہ ایک چراغ ہوگا جو دنیا کو روشن کر دے گا۔ اب دیکھیے، استاد شاگرد کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ اگر دیکھیے، مثال کے طور پر میں دیتا ہوں آپ کو کہ امام شافعی صرف 13 سال کی عمر میں امام مالک کے پاس پہنچے تھے، اور 9 مہینے ان کی صحبت میں رہے، 9 مہینے، اور امام مالک سمجھ چکے تھے کہ یہ لڑکا بہت ذہین ہے، بہت ذہین ہے۔ یعنی مکے سے مدینہ آنے سے پہلے امام شافعی نے موطا امام مالک زبانی یاد کر لی تھی۔ بڑے فقیہ تھے، 13 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں۔ اور 1 سال کے بعد، یہ 9 مہینے کے بعد، انہوں نے جب اپنے شیخ سے کہا کہ میں اب کوفہ اور عراق جا کر، بصرہ جا کر وہاں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو امام مالک سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہے کہ تمہاری میں مدد کر سکا۔ دیکھیے، استاد یہ چاہتا ہے کہ شاگرد پڑھے اور علم کی ترقی ہو، اور انہیں افسوس ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور پوچھا کب جاؤ گے؟ کہا کہ کل صبح روانگی ہے۔
تو رات میں کسی نے لا کر امام مالک کو 3000 درہم دیے. دوسرے دن وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے قافلے مدینے سے عراق کی طرف جاتے تھے. وہاں اونٹ تیار ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور وہاں منڈی بھی تھی اور اونٹ بھی بکتے تھے، قافلے بھی جاتے تھے. تو صبح سویرے نماز فجر کے بعد امام مالک وہاں پہنچ گئے اور وہاں اپنے شاگرد شافعی محمد بن ادریس الشافعی کو ڈھونڈا اور ایک بہت ہی قیمتی تیز رفتار اونٹ خرید کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ لو بقیہ رقم، کل تک میرے پاس پیسے نہیں تھے، رات میں لا کر کسی نے مجھے یہ دیا ہے. تو شاگردوں کو ان کے علم کے لیے پروموٹ کرنا، بشرط ہے کہ شاگرد میں دم خم ہو، ذہانت ہو، جذبہ ہو، اخلاص ہو. اگر اللہ کے دین کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، حافظ ہے، تو اس کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے. اور حضرت باقی باللہ نے حضرت مجدد الفسانی کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں نا، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے. یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. ہندوستان کے گوشوں میں بہت سے حق پرست علماء اور سچے صوفیہ بھی اس وقت موجود تھے، مگر ان سب کے درمیان وہ اکیلا شخص تھا جو وقت کے ان فتنوں کی اصلاح اور شریعت محمدی کی حمایت کے لیے اٹھا، اور جس نے شاہی قوت کے مقابلے میں یک و تنہا احیاء دین کی جد و جہد کی. اس بے سر و سامان فقیر نے علل اعلان اٹھ کر ان گمراہیوں کی مخالفت کی جنہیں حکومت کی حمایت حاصل تھی، اور اس شریعت کی تائید کی جو حکومت کی نگاہ میں مقبوس تھی. اب یہاں بات سمجھ لیجیے، یہ جو حق پرست صوفیہ ہوتے ہیں ان کے کیا احوال ہوتے ہیں ذرا سمجھ لیجیے. جو اہل تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی مزاحمت نہیں کرتے، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے، بے پناہ محبت کرتے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری چیز، ان کو اگر بتا دیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو وہ فوراً اس کو کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر بات پر ترجیح دیتے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. البتہ ہمارا زور اخلاص پر ہے، اخلاص نیت پر ہے. جو کام کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو، ریاکاری کے لیے مت کرو، تصنع کے لیے مت کرو. اور یہ منکر کو مٹانے کے لیے پوری طرح سرگم ہوتے ہیں. اور جو کوئی آواز اٹھتی ہے منکر کے خلاف اور معروف کے قیام کے لیے، اس کا ساتھ دیتے ہیں. گروہ بندی میں مبتلا نہیں ہوتے، متعصب نہیں ہوتے، اور دل کھول کر ان کی تائید کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ وصف جو پابند شریعت ہوتے. لیکن جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سندل اور قوالی اور عرس اور تعزیوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کا پھر شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. باپ کا عرس بھی ہو رہا ہے، دادا کا بھی ہو رہا ہے، اور پردادا کا بھی ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ حکومت نے ہر طرح دبانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جیل بھی بھیجا
حضرت مجدد الف ثانی کو۔ بالآخر وہ فتنے کا منہ پھیرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہانگیر جس نے سجدہ تحیہ نہ کرنے پر شیخ کو گوالیار کے قید خانے میں بھیج دیا تھا، آخر کار شیخ احمد سرہندی کا معتقد ہو گیا اور اپنے بیٹے خرم کو، جو بعد میں شاہ جہان کے لقب سے تخت نشین ہوا، ان کے حلقہ بیعت میں داخل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے متعلق حکومت کی معاندانہ روش احترام سے بدل گئی۔ دین الہی اکبر شاہی ان تمام بدعتوں کے ساتھ ختم ہوا جو درباری شریعت سازوں نے گھڑی تھی۔ اسلامی احکام کی جو ترمیم و تنسیخ کی گئی تھی وہ خود منسوخ ہو گئی۔ حکومت اگرچہ شاہی حکومت ہی رہی، مگر کم از کم اتنا ہوا کہ علوم دینی اور احکام شرعی کی طرف اس کا رویہ کافرانہ ہونے کے بجائے عقیدت مندانہ ہو گیا۔ شیخ کی وفات کے 3-4 سال بعد اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوئے، اور غالباً وہ شیخ ہی کے پھیلائے ہوئے اصلاحی اثرات تھے جن کی بدولت تیموری خاندان کے اس شہزادے کو وہ علمی اخلاقی تربیت مل سکی کہ اکبر جیسے خادم شریعت کا پرپوتا خادم شریعت ہوا۔ اب دیکھیے، جو بات اس پوری عبارت سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ حکومت کے بدلنے سے اسلام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی حکومت کی درستگی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس نظریے کو مولانا مودودی نے بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کیا کہ حکومت حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی حکومت، نفس کی حکومت نہیں، خلفائے راشدین کے طرز کی حکومت، خلافت علی منہاج النبوہ، اس طرح کی حکومت جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے منبع کے اعتبار سے، اپنے ماخذ کے اعتبار سے 100% قرآن اور صحیح احادیث کی پیروکار ہو، لیکن اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنے زمانے کے عین مطابق ہو۔ یعنی جدید سے ہمیں جھگڑا نہیں ہے، لیکن 100% قرآن مجید کی اور 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، اور دین کا ملغوبہ تیار نہیں کیا جائے گا، چونچوں کا مربع تیار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے کار مجدد۔ اور اب اندازہ لگائیے کہ شیخ احمد سرہندی نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وہ اکبر کے سیلاب کو کس طرح روکا۔ اکبر کے بعد جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، اور شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا۔ وہ خرابیاں تو موجود رہیں شاہ جہاں کے اندر بھی، وہ خرابیاں تو موجود رہیں جہانگیر کے اندر بھی، لیکن بدعات بہت حد تک ختم ہو چکی تھی، حکومت کا رخ بدلا جا چکا تھا۔ آج دین الہی کا ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، بہائیت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر اور سیکولرزم کے نام پر نئے ناموں سے یہ نئی چیزیں بعض لوگوں میں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال وہ سیلاب رک گیا، اور یہ ہے کارنامہ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا۔ اب یہاں ذرا سمجھنا چاہیے، آج ہمارے زمانے میں ہمیں یہ کار تجدید انجام دینا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں سے جو لڑکے سب سے زیادہ ذہین ہو ان کو قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، ان کو جدید علوم بھی پڑھائے جائیں اور ان کو قرآن و سنت کی ٹھیٹھ تعلیمات سنائی جائے، یعنی قرآن مجید کا حفظ اور احادیث کا حفظ اور تمام صحیح احادیث کا مکمل علم۔ اس کے بغیر کار تجدید ممکن نہیں ہے۔ پھر ان نیک لوگوں کا ہر شعبہ حیات میں کمال حاصل کرنا، یعنی حکومت کے جتنے شعبے ہیں،
چاہے وہ خارجہ محکمہ خارجہ ہو، محکمہ داخلہ ہو، فنانس ہو، انوائرمنٹ ہو، اور محصولات کا ہو، مواصلات کا ہو، حکومت کی جتنی وزارتیں ہوں اور جتنے ڈپارٹمنٹس ہوں، جتنے پورٹ فولیوز ہوں، اس میں قرآن و سنت کے ماہرین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو اجتہادی شان رکھتے ہوں۔ جب تک ایسے ہزاروں افراد پیدا نہیں ہوں گے، جب تک ایسے دو آنکھوں والے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو اپنے زمانے کو جانتے ہیں، اپنے زمانے کی سیاست کو جانتے ہیں، اپنے زمانے کی تہذیب اور اپنے زمانے کے فتنوں کو جانتے ہیں، گوشہ نشین نہیں ہے، وہ سیاست سے پوری طرح واقف ہیں، وہ لوگ یہ اسلامی علوم کے ساتھ جب مختلف شعبہ حیات میں جائیں گے، کمال حاصل کریں گے، تو پھر پالیسیاں بدلیں گی۔ ایک آدمی کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک پوری جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور اس پوری جماعت کا با علم اور باصفا ہونا ضروری ہے، صاحب تقوی ہونا ضروری ہے۔ یہ پیسے کے بندے زر نہیں ہوتے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ، بے لوثی کے ساتھ علم کی تلوار لے کر میدان میں آتے ہیں۔ یہ پھر اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست بنتی ہے، اور بتدریج وہ خلافت علی منہاج نبوہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ ایک تدریجی عمل ہے، یہ ایک تدریجی عمل ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومت کو اسلامی حکومت اور خلافت میں تبدیل کرنا ایک تدریجی عمل ہے۔ یہ افراد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ یہ عمل آگے بڑھتا جاتا ہے، جب تک کہ ہمارے جینیس لوگ اور پڑھے لکھے لوگ وہ حکومت کے اندر شامل ہو کر یہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے تو یہ معاملہ یہ سر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا مودودی کہتے ہیں، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا کارنامہ اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں حکومت کو بالکل ہی کفر کی گود میں چلے جانے سے روکا، اور اس فتنہ عظیم کے سیلاب کا منہ پھیرا جو اب سے 300-400 سال پہلے یہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دیتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 عظیم الشان کام اور بھی انجام دیے۔ ایک یہ کہ تصوف کے چشمہ صافی کو ان آلائشوں سے جو فلسفیانہ اور راہبانہ گمراہیوں سے اس میں سرایت کر گئی تھی، پاک کر کے اسلام کی اصلی روح اور صحیح تصوف پیش کیا۔ دوسرے یہ کہ ان تمام رسوم جاہلیت کی شدید مخالفت کی جو اس وقت عوام میں پھیلی ہوئی تھی، اور سلسلہ بیعت و ارشاد کے ذریعے سے اس اتباع شریعت کی ایک ایسی تحریک پھیلائی جس کے ہزارہا تربیت یافتہ کارکنوں نے نہ صرف ہندوستان کے مختلف گوشوں میں بلکہ وسط ایشیا تک پہنچ کر عوام کے اخلاق و عقائد کی اصلاح کی کوشش کی۔ یہی کام ہے جس کی وجہ سے شیخ سرہندی کا شمار مجددین ملت میں ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں اس عبارت سے دھوکہ نہ کھائیے، اس عبارت سے یہاں دھوکہ نہ کھائیے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، یعنی کل پرسوں اور ترسوں جب ہم بقیہ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہ یعنی مولانا مودودی شیخ احمد سرہندی کی بعض باتوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بعض باتوں پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی بعض باتوں پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تفصیل سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ فی الوقت اتنی بات سمجھ لیجئے کہ شیخ احمد سرہندی نے ایک طرف بیعت کا سلسلہ جاری تھا، دوسری طرف وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ شریعت کی پابندی ہمارے لیے لازم ہے، نماز روزے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اسلامی قوانین کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔
آئلی زندگی میں، فوجداری قوانین میں اور دیوانی قوانین میں شریعت پر عمل ہونا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس پر ہم عمل ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی تھی اور شریعت سے تمسک کی تعلیم دی جا رہی تھی، شریعت کو اچھی طرح تھامے رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا تھا کہ دل کی صفائی ضروری ہے، نیت کی پاکیزگی ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، مادہ پرستی سے بچنا ضروری ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو، آخرت کی طرف توجہ ہو، اور اخلاص پیدا کیا جائے، اور دین خالص ہو، مخلصین لہ الدین۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود بعض چیزیں ایسی تھیں جو قابل گرفت رہیں، اس کا ذکر اس وقت کریں گے جب موقع آئے گا۔ تو یہاں وہ باب ختم ہوا جو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے متعلق تھا۔ اس کے بعد مولانا مودودی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر زیادہ تفصیل سے کرتے ہیں کیونکہ اصل مضمون کے لیے جو درخواست کی گئی تھی الفرقان لکھنؤ کے خاص شمارے کے لیے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب پر تھا، لیکن مولانا مودودی نے اس کا سلسلہ شروع کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، اور اس کا اختتام کیا شیخ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید پر۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے، چونکہ آج میرا گلا کچھ خراب ہے اور کچھ مجھے دشواری ہو رہی ہے، تو میں آدھا گھنٹہ پہلے اپنی یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کل تفصیل سے ہم بات کریں گے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بارے میں، اور میں بتا چکا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات وہ 1707 میں ہوئی تھی، تو ان کی وفات سے 4 سال پہلے 1703 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے اور 1763 میں انتقال کیا، تقریباً 60 برس شمسی، اور 1114 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 1176 ہجری میں وفات پائی، یعنی قمری اعتبار سے تقریباً 62-63 سال، اور یہ 12ویں صدی ہجری ہے، اور یہ 18ویں صدی عیسوی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں یورپ کے اندر کیا ہو رہا تھا اور کافر قوتیں کیا کر رہی تھیں اور خود ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا، اس کا جائزہ لیا جائے۔ یہ انگریز ہندوستان میں کیسے آگے بڑھ رہے تھے، اور اب یہ دیکھیے کیا خرابیاں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی اور ان کا اصلاحی کارنامہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔